ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے مشکل کام اندھوں کی بستی میں آئینے بیچنا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ مشکل کام اہل علم و دانش کے بیچ خوابوں کی سوداگری کا ہے، خصوصاً اس وقت جب ہر ایک کے سر پر ہر طرح کے علم کے سنہری پروں سے مزین نیلی پیلی لال گلابی رنگ رنگ کی پگڑی بھی بندھی ہو۔ ایسے میں جب ہر کوئی بذہن خود سردار اور ہر سردار خود کو دوسرے سے بڑا سردار سمجھتا ہو اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہو، تو کیسے خواب اور کیسے خیال؟ بیچنا تو درکنار، مفت میں بھی کوئی بھی بات سننے کو روادار ہوتا ہے نہ سمجھنے کو۔ ماننا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بھی سماج بنیادی طور پر اپنی سماجی سرمایہ کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ آپ سماج میں جو رویے، مزاج، طور طریقے، زبان، کلچر، انداز و بیان، تہذیب و تمدن، تفریح، رہن سہن اور تعمیرات وغیرہ کو فروغ دیتے ہیں، وہ ہی معاشرے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ ماضی کے لوگوں سے پوچھے تو وہ ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سماج میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس نے پورے معاشرتی کلچر کو ہی بدل دیا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ معاشرہ اور اس کا کلچر یا تمدن بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، لیکن یہ بدلنا فطری امر ہوتا ہے۔ مسئلہ بدلنے کا نہیں بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تبدیل ہو رہا ہے وہ اس سماج میں کیا مثبت یا منفی تبدیلی لانے کا سبب بنتا ہے۔ بنیادی طور پر سماج میں انفرادی یا اجتماعی سطح پر وہی عناصر ترقی یا خوشحالی پیدا کرتے ہیں جو سماجی آگاہی سے بہرور ہوتے ہیں، کیونکہ جو علم اور فہم انسان کو تب میں محض اس کی ذات تک محدود کرتا ہے، وہ علم سماج کی ضرورت کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی سماج میں فرد کی تبدیلی کا عمل فطری طور پر سماج کی تبدیلی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک نقطہ تعلیم اور تربیت کے درمیان باہمی تعلق کا ہوتا ہے۔ اگر تعلیم میں سے تربیت کا عمل نکال دیا جائے تو تعلیم کردار سازی میں کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ سماج پر محض بوجھ ہوتی ہے۔ پاکستانی معاشرہ مجموعی طور پر نہ صرف کمزوری کا شکار ہے بلکہ اس نے معاشرہ یا سماج کے بنیادی اصولوں کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ مشرق اور مغرب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان سماج اور معاشرہ کو اپنا معاشرہ سمجھتا ہے اور اس کی اہمیت اس کے لیے گھر کی طرح ہی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ عمل بنیادی طور پر معاشروں میں سیوک ایجوکیشن یعنی سماجی تعلیم یا شعور سے جڑا ہوتا ہے، لیکن اس پاکستانی معاشرے کی گھر سے باہر کے نظام یا مجموعی طور پر حکمرانی کے نظام پر جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ لوگ سماجی فہم یا ادراک سے محروم ہو گئے ہیں۔ انسان کو ایک مشین یا اپنی ذات میں گھرا ہوا فرد بنا کر اس کو بس یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس کے لیے بس اسی کی ذات اہم ہے اور سماج کچھ نہیں ہوتا۔ اسے سماج کو بدلنے کے بجائے بس اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اور اگر اس کا بدلنا سماجی اصولوں کے خلاف بھی ہو تو اسے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ سوچ اور فکر ہے جس سے معاشرے بنتے نہیں بلکہ عملی طور پر بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں سڑک کیسے کراس کرنی ہے، پیدل کیسے چلنا ہے، صفائی کا نظام، پارکوں میں موجود پھولوں کی دیکھ بھال، جانوروں سے محبت، کمزوروں کی حمایت اور مدد کرنے کا جذبہ، سرکاری املاک کی حفاظت کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، اپنی باری کا انتظار کرنا، گندگی نہ پھیلانا، ٹریفک قوانین کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا، اپنے گھر، علاقہ، محلہ اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا، رضاکارانہ کام کا شوق پیدا کرنا، پیدل چلنے والوں کو راستہ دینا، بڑے اور چھوٹوں کے درمیان فرق کو قائم رکھنا، عورتوں اور بچیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنا، تفریح کرنے کا انداز، تنقید اور تضحیق کے درمیان فرق کو سمجھنا، والدین کی اطاعت، استاد کا احترام جیسے کئی اہم پہلو ہیں جو بنیادی طور پر ہر سماج کا حسن ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا گھریلو، خاندانی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی نظریات سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھانے میں ناکام ہو گئے ہیں یا یہ اب ہماری کسی طرح کی ترجیحات کا ایسا نہیں ہے کہ اول لوگوں کا سماج کی تشکیل میں کیا کردار، اور دوم سماج کچھ نہیں ہوتا، بس انسان کی ذات سب کچھ ہوتی۔ اسی سوچ اور فکر نے ہمیں سماجی شعور سے دور بھی کر دیا ہے۔ وما علینا الا